अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज बहनों, इससे पहले वाले लेक्चर में इखलाक, नरम मिजाजी और नरम दिली के बारे में बात हो रही थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे कि दरगुजर कैसे करना है, सब्र कैसे करना है। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब्र करने वालों के लिए, दरगुजर करने वालों के लिए बहुत बड़ा दर्जा फरमाया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। खास तौर पर जब दीन के मामले में सब्र किया जाता है, जैसे कि तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2260 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनमें अपने दीन पर सब्र करने वाला आदमी ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला। और तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2325 है कि सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं 3 बातों पर कसम खाता हूँ और मैं तुम लोगों से एक बात बयान कर रहा हूँ जिसे याद रखो कि किसी बंदे के माल में सदका करने से कोई कमी नहीं आती, और किसी बंदे पर किसी किस्म का जुल्म हुआ और उस पर वो सब्र करे तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत को बढ़ा देता है। तो बेशक आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों की एक्सपीरियंस रही होगी कि जो कोई सब्र करता है वो कामयाब इंसान है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बढ़ाता है, उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी उसके लिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है। जो अमर व नही का काम करते हैं, यानी कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते हैं, यानी नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, उन्हें खास तौर पे चाहिए कि वो दरगुजर से काम लें, क्योंकि इस मामले में कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई तीखी बात कर देता है, तो उस वक्त आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अल्लाह की रजा की खातिर दरगुजर करें। ये मत सोचें, ये मत गुस्सा करें कि उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। और उस वक्त आपको ये आयत जरूर याद रखनी होगी जो कि सूरह इमरान आयत नंबर 134 है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अच्छे और बुरे हाल में खर्च करने वाले, गुस्सा पी जाने वाले, लोगों को माफ करने वाले, ऐसे ही नेक लोग अल्लाह को पसंद हैं। तो गुस्सा वही इंसान पिएगा जो सब्र करेगा। सब्र गुस्से को खत्म कर देता है। जो दूसरों से दरगुजर करते हैं, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाते हैं। दूसरों को माफ करना सीखिए, और इसके बारे में खास आयत है सूरह नूर आयत नंबर 22। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। दूसरों को माफ करना चाहिए और दरगुजर से काम लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए? अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल में कमी नहीं होती, दरगुजर करने से अल्लाह ताला इज्जत में इजाफा फरमाते हैं, और जिसने अल्लाह की रजा के लिए आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमाते हैं। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जिन पर आपको सब्र करना होता है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, तो आप उस पर खामखा गुस्सा करके अपने दिमाग को खराब ना करें। उस वक्त आप सब्र से, हौसले से काम लें और सोचें कि बच्चे को आपने किस तरह कंट्रोल करना है। आप गुस्सा करेंगी तो ना बच्चे को फायदा होगा बल्कि मजीद चिड़चिड़ा हो जाएगा, और दूसरे आपका भी दिमाग खराब होगा। आपका शौहर आपके साथ किसी वजह से झगड़ रहा है, आपको डांट रहा है, तो उस वक्त भी आप सब्र करें, चुप हो जाएं। बाद में उनको बड़ी तसल्ली के साथ, प्यार के साथ समझा दें
کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے بات تھی، اپنے کلیئر کر دیں بات کو. لیکن اسی وقت اگر آپ اس کے جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دیں گی تو یہ صبر نہیں ہوگا. اس وقت آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا ہے. بے شک آپ صبر کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ میں چینج ضرور آ جائے گی، بہت سی چینج آئے گی. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مرد حضرات میں غصہ بہت ہوتا ہے کام کے ٹینشن کی وجہ سے، یا پھر ان کی عادت بھی تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ ان کو درجہ حاصل ہوتا ہے عورت پر، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اسے بہت سے فکر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنا جو غصہ ہوتا ہے وہ بیوی کے اوپر ہی نکال سکتا ہوتا ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نے صبر کرنا ہے، بلکہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھ میں حوصلہ صبر درگزر پیدا فرما، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث بھی ہے، بلکہ پورا پڑھ لیں آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ کوئی آپ سے غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی مصیبت ہی ہوتی ہے. تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. پھر آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کہ آپ اپنے کسی دوست سے یا کسی رشتے دار سے بات کر رہے ہیں، اس نے مذاق میں ہی آپ کو کوئی تیکھی بات کہہ دی، تو اس وقت شیطان آپ کو بہت غصہ دلاتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا. تو آپ اپنے دل میں اس وقت بٹھائیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے. آپ اس وقت بہت بڑے حوصلے سے کام لیں. یہ پہلے بہت مشکل لگے گا، لیکن جب آپ کی عادت پک جائے گی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بلکہ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں، جو کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اسے صحیح دین کی ہدایت فرما اور مجھے حوصلہ عطا فرما. اور بلکہ آپ کا تو فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. اس کی غلطی کی وجہ سے اس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کا درجہ بلند ہو گیا. پھر آپ نے دینی گروپ بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کچھ گروپ ممبرز ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا اتنا نہیں پتا ہوتا، وہ ایسی تیکھی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا ہے. تو آپ کو وہاں پہ صبر سے، تحمل سے، نرم مزاجی سے اور بہت اچھے پیارے انداز سے ان کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ وہ آپ سے دین سیکھنے آئی ہیں. آپ ان کو مایوس نہ کریں کہ آئی تو وہ دین سیکھنی ہے آپ سے، اور اس وقت خدا نخواستہ آپ نے بے صبری سے کام لیا، تھوڑا غصے سے کام لیا، اس کو جواب اس طرح دے دیا کہ وہ تھوڑی سی آپ سے مایوس ہو گئی، تو یہ پھر آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یعنی کہ گروپ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دین سے دور ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے گروپ کھولے ہیں، آپ کو دین کا ماشاءاللہ پتہ ہے، لیکن ان کو نہیں پتا، وہ تو سیکھنے آئے ہیں. اور کبھی کبھار خدا نخواستہ آپ کو غصہ آ بھی جاتا ہے، تو اسی وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا تھا، اس کو بہت غصہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی دعا جانتا ہوں، یا فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں جس کی وجہ سے تیرا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی غصہ یقین کریں ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ استغفار کرتی رہا کریں، اس کی وجہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، پریشانیاں تو دور ہوتی ہی ہیں، لیکن غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، یا پھر یہ بھی پڑھتے رہیں اللہم اغفر لی رب اغفر لی، یا پھر وہ دعا جو رمضان کی آخری راتوں میں ہم کثرت سے پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غصہ کے وقت صبر کرنے والوں اور برائی کے جواب میں درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں اور ان کے دشمن کو نرم کر کے ان کا گہرا دوست بنا دیتے ہیں. اور دیکھیں آیت بھی کتنی پیاری ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کر دو.
وہ آپ سے برا کرتا ہے، آپ نیکی کے ساتھ اس کو دفع کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے اس کی برائی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر دوبارہ سے وہ برائی نہیں کرے گا۔ اگر ایک دو دفعہ کرے گا بھی تو آپ اس کا جواب نیکی کے ساتھ دیں گی تو وہ انشاءاللہ ہٹ ہی جائے گا۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ تو اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک وہ باتیں ہیں جن کے لیے بڑا عزم ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر ہم کیوں نہیں صبر کرتے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا بیٹھے ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ سے محبت کرے گا، آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں گی۔ تمام انبیاء کرام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، شروع سے ہی، بچپن سے ہی انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ صحابہ کرام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والے، درگزر کرنے والے، نرم مزاج بنا دے، اپنے مقربین بندوں میں شمار فرما لے۔ تو پیاری بہنوں، لگتا ہے کہ لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے۔ میں کوشش کیا کرتی ہوں کہ لیکچر شارٹ ہو تاکہ آپ لوگ شوق سے سن لیں، لیکن صبر کے بارے میں ابھی لیکچر ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ 26 میں اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔